یا علی اللہ اللہ، لیکن اللہ نے علی کا نام بھی قرآن میں نہیں لیا. پوچھ لو علماء کو، اللہ نے علی کا نام بھی قرآن میں نہیں لیا. 1,26,000 کم بے صحابہ، اس کم بھی زیادہ صحابہ، اللہ اللہ بڑی عظمت والے صحابہ، حتیٰ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جس وفات ہوندی ہے، میرے نبی کو نہ دے جنازے کے اندر اڑیاں چک چک کے ٹر دے، اڑیاں چک چک کے ٹر دے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اڑیاں چک چک کے کیوں پہ ٹر دے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا اس ساتھ جنازے کے اندر آسمان کو اتنے فرشتے نازل ہوئے نے کہ اللہ اللہ زمین تنگ پہ گئی ہے، اس واسطے میں اڑیاں چک چک کے پہ ٹرنا. اللہ اللہ اتنا اونچا مقام ہے حضرت سعد دا. نبی علیہ السلام معراج ہوتے گئے، جنت دی سیر پہ کر دینے تے اگے ٹرن دی کسے دی آواز آئی ہے، جبرائیل میرے اگے کون پہ ٹردا ہے؟ یا رسول اللہ بھلا کھاڑے اگے کون ہو سکتا ہے؟ کسے دی کیا مجال کھاڑے اگے ہوئے؟ اے میرے اگے ٹرن دی آواز پہ جاندی ہے. حضرت جبرائیل امین کہندے یا رسول اللہ اے بلال دے قدماں دی آواز ہے، کیا وہ جنت وچ آیا کھڑوتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ جنت دے اندر تے نہیں، وہ زمین دے اوتے اٹھ کے ٹردا ہے پیا. اللہ نے اس دے ٹرن دی آواز ہم جنت دے اندر سنوا دتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امیہ تھکے ہوئے انگاریاں تے لٹا کے تشدد کردا ہے، ماردا ہے، پٹدا ہے، چوں تشدد کردا ہے. حضرت بلال دے منہ دے وچوں اونجی آواز آندیاں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ وڈا ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن حضرت بلال دا نام قرآن وچ کوئی نہیں. حضرت سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ خاتون، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو جہل دی باندھی ہے، ابو جہل مار تھک تھک گیا مار مار کے، لیکن حضرت سمیہ نو بات نہیں کر سکیا. ایک دن کہندا ہے سمیہ تو انتباہ نہیں آندی، اج میں تیرا کام پورا کر دینا. 2 اٹھ منگوا لے نے، ایک اٹھ ایک لت اس اٹھ نال بن دیتی ہے، دوسری لت اس اٹھ نال بن دیتی ہے. پھر سامنے آ کے کہندا ہے سمیہ اجے بھی بیڑے ہی، باز آ جا واپس آ جا واپس آ جا واپس آ جا. حضرت سمیہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. ابو جہل آندا سمیہ جان ڈاڈی پیاری ہوندی ہے لیکن من جا میری گل من جا، محمد دی غلامی چھڑ دے سب کچھ مل جائے گا، زندگی بخش دیواں گا تینوں، دولت مل جائے گی تینوں. حضرت سمیہ تڑپ کے جواب دیندی ہے تو اس واسطے سمجھیا ہے کہ میری اکھاں وچ آنسو آ گئے کہ شاید میں موت تو ڈر گئی ہاں، اس واسطے میری اکھاں وچ کیوں آنسو آئے؟ تے سن لے سن لے سن لے، اللہ دی قسم ہے اس واسطے آنسو نہیں آئے، آنسو میری اکھاں وچ اس واسطے آئے اج میں حسرت پہ کرنی ہاں، ہائے کاش میرے وجود وچ ہزاراں جاناں ہوندیاں، ہائے کاش میرے وجود دے اندر ہزاراں جاناں ہوندیاں، میں ایک ایک کر کے محمد دی غلامی تو وار دیتی. میرا اللہ میرے نال راضی ہو جائے، میرے واسطے سودا مہنگا کوئی نہیں، لیکن جان میری ایک کے جس کو میں محمد دے دین تے وار دی پئیاں، محمد دی غلامی دے تے وار دی پئیاں. لیکن حضرت سمیہ دا نام بھی قرآن وچ کوئی نہیں، حضرت خدیجہ دا نام بھی قرآن وچ کوئی نہیں. میری اور تھوڑی ماں امت دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا بڑا اونچا مقام پایا ہے. نبی علیہ السلام دے کول صحابی پوچھدا یا رسول اللہ تھانوں سارے نال محبت کس نال زیادہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مینوں عائشہ نال محبت سب نالوں زیادہ ہے، مینوں عائشہ نال محبت سب نالوں زیادہ ہے. اللہ اللہ اتنا اونچا مقام پایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے. جدوں میرے نبی دا آخری وقت آیا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بیوی کو پوچھ دے کل کس دی واری ہے، کل میں کس دے کول رہنا ہے، کل میں کس دے کول رہنا ہے. وہ جڑیاں ازواج مطہرات سن منشا ربی سمجھ گئیاں کہ نبی علیہ السلام عائشہ دے کول قیام کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ ساڈی طرف اجازت ہے. میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرہ دے اندر آ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں ہم بینہا قنتی وزاقنتی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام دا سر مبارک میری تھوڑی اور میری چھاتی دے درمیان ہے. میں انقلاب کلاوہ مار کے بیٹھی ہوئی سا جدوں میرے نبی دی روح نے پرواز کیتا ہے. اللہ اللہ ایڈا اونچا مقام حضرت عائشہ صدیقہ دا کہ گود دے اندر میرے نبی
میں کس کس کا تذکرہ کرا؟ ہر صحابی میرے نبی دے گلدستے دا پھول نے، اس کی اپنی اپنی خوشبو ہے، اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ 1,24,000 یکم بے صحابہ، اللہ نے کسی صحابی دا نام نہیں لیا۔ واہ میں تیرے تو قربان جاواں، واہ میں تیرے تو قربان جاواں، کیڈا خوش قسمت ہے، کیڈے نصیباں والا ہے۔ اللہ نے زید دا نام قرآن وچ لے، اللہ نے زید دا نام قرآن وچ لے، فرمایا فلما قضا زید، فلما قضا زید منها، اے لفظ زید حضرت زید دا نام ہے جڑا میرے نبی دا صحابی ہے۔ ہن تسی میرے کول پوچھ سکدے ہو جو حضرت زید دا نام اللہ نے قرآن وچ کیوں لیا ہے؟ اس دے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اللہ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت زید نے قربانی دی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی کر دی تھی اپنی کزن نال، پھپھیزا بہن نال، حضرت زینب بنت جحش نال۔ قریشی خاندان دی، بڑے اونچے خاندان دی، بڑی حسین و جمیل عورت، بڑے چاواں نال میرے نبی نے شادی کی تھی۔ شادی ہو گئی لیکن نکاح نہ ہو سکے۔ محبتہ پانا دا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ نبی علیہ السلام نے آپ خود نکاح پڑھایا، چاواں نال شادی کی تھی لیکن نبھا نہیں ہو سکیا۔ حضرت زید ایک دیڑے آئے، یا رسول اللہ میں طلاق دین لگا نے، نبھا نہیں ہوندا پیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک زوجک، اور جنا بن تیرے کول ایک زنانی نہیں سنبھالی جاندی، امسک علیک زوجک، وہ اپنی زنانی کو اپنے اوپر روک کر کیوں ایسے کرتا ہے، کیوں طلاق دینا؟ نبی علیہ السلام کا یہ منشا کہ زید نے کدھر طلاق دے دی کہ زینب جیڑی اونچے گھر دی عورت ہے انہوں تے طلاق کا داغ لگ جانا، تے نکاح میں کرایا، یہ تو بہت بڑا اعتراض آئے گا، پہلے رشتہ دینے کوئی نہ ہے۔ میں محمد نے آخیا کہ نہیں میرا منہ بولا بیٹا جو اس کا رشتہ، میرے کہنے پر انہوں نے رشتہ دیا، تے ہن زید طلاق پہ دینا تے مسئلہ تے کھڑا ہو گیا تے چنگا بلا بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ دیوی طلاق، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ کو ڈرتے طلاق نہ دیوی۔ ایک دن حضرت زید طلاق دے کے نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ میں طلاق دے چکی ہوں۔ ہن جس وقت حضرت زید نے دیتی نا طلاق، تے اللہ نے فرمایا زوجناکہا، اے ہن میں اپنی اس گل دے آ گیا جڑی گلاں میں تمہیں سمجھانیاں۔ زوجناکہا، میرا سونا محمد میں اللہ نے تیرا نکاح زینب نال کر چھڑیا۔ حضرت زینب بڑا فخر کر دیا ہیں کہ میرا نکاح، تمہارے سب کے نکاح زمین پر ہوئے لیکن میرا نکاح خود عرشہ والے نے کرایا، عرشہ لٹتے ہویا۔ زوجناکہا، محمد میں نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا ہے، اس کو اپنی زوجیت میں اپنے حرم میں داخل فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ تسی کوئی سنتے ہوں یہ ایڈا بیٹا کیڑا کو مسئلہ کہ زوجیت کے اندر داخل فرماؤ، ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑا یہ مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت زید نبی علیہ السلام نے آئے منہ بولے بیٹے، ایک قدیم تو رسم چلی آ رہی ہے کہ جڑا منہ بولا بیٹا ہوندا نا انجی ہوندا کہ جویں سکا پتر ہوے، تے جویں سکا پتر وراثت دے اندر وہ شریک ہو جاتا، وراثت دے اندر مالک بنتا، اسی طرح منہ بولا بیٹا بھی وراثت دے اندر مالک بنتا، ان وراثت جاندی ہے۔ تے جویں سکے پتر دی گھر والی نال سسر نوں نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا سونا رسم بننی ہے، اے جڑی رسم ہے نا، زید تیرا منہ بولا بیٹا، ہن اس نے زینب نوں دتی طلاق تے ہن تو یہ رسم بننی، میں اللہ نے تیرا نکاح زینب دے نال کر چھڑیا۔ اللہ نبی تے پہلے بھی آئے، اے رسم تے انہاں دے دور وچ بھی آ، یا اللہ تو کہ رسم میرے کو ختم کروانی تے میرے عمل نال ہی ختم کرانی تے پورا عرب معاشرہ ایک پاسے۔ اللہ نے فرمایا اس واسطے تیرے کو ختم کروانی کہ تو میرا خاتم النبیین جو تیرے بعد رسول جو کوئی نہیں، انہاں دے بعد رسول آئے جس وجہ سے میں انہاں دے عمل کو ختم نہیں کروائی، تیرے عمل سے ختم کرواؤں گا، کیوں اس واسطے کہ تیرے بعد کوئی اور رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اگر تیرے بعد کوئی رسول ہوندا تے چلو رسم بننی او دے ذمہ لا دیندے، ہن تیرے بعد رسول جو کوئی نہیں تے رسم تے تو بننی ہے نا، اس رسم کو توڑ اور
زینب کو اپنی زوجیت کے اندر داخل کر، اپنے حرم میں داخل کر۔ نبی علیہ السلام نے وقت معاشرے نو نہیں دیکھیا، نبی علیہ السلام نے اپنے نو نہیں دیکھیا، بیگانیاں نو نہیں دیکھیا، مدینے دے یہودیاں نو نہیں دیکھیا، عیسائیاں نو نہیں دیکھیا، عرب دے لوگاں نو نہیں دیکھیا۔ اللہ دے حکم دے سامنے تسلیم خم کردیا ہویا میرے نبی نے حضرت زینب کو اپنے حرم میں داخل فرمایا، میرے نبی نے اپنی زوجیت کے اندر داخل فرمایا، قبول فرمایا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے حضرت زینب کو اپنے گھر لے آ کے وسایا، زوجیت کے اندر داخل فرمایا، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ او کائنات والو دیکھو میرے نبی نے کتنی بڑی رسم کو اپنے عمل کے ساتھ ختم کر دیا۔ پورا معاشرہ ایک طرف تھا اور تنہا تنہا میرا محمد ایک طرف، لیکن میرے محمد نے میرے حکم سامنے رکھیا ہویا سر تسلیم خم کر کے اس رسم کو توڑ دیا۔ میں اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے فرشتے بھی میرے نبی واسطے تعریفہ کر دیں۔ اللہ اکبر، میں بھی اپنے نبی کی تعریف کرتا ہوں، اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہوں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود کھڑا کرو۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ رسم بننا بڑا اوکھا کام ہے۔ ہاں اے دو چار گلاں تساں میریاں سنیاں تے خدا را کوشش کرنی انہاں گلاں نو حقیقت تے اوتے پرکھو۔ کیا مولوی طارق کو گل غلط نہیں کر گیا؟ رسم بننا سوکھا کام نہیں، شرک نو چھڑنا سوکھا کام نہیں، کفر نو چھڑنا سوکھا کام ہے۔ بندے چھڑ دیں گے، سمجھ آ جاوے تے چھڑ دیں گے، لیکن پہلی صف دے اندر کھڑو کے نماز پڑھن والے تے تکبیر اولا نال نماز پڑھن والے جے شادی دے موقع تے اوتے آکھو نا اے مہندی رسم ہے، نہیں چھڑ دے۔ جے شادی دے موقع تے اوتے آکھو نا اے جہیز جیڑا اے ہندوؤں نے رسم ساڈے گال پائی ہے، جے آکھو نا کہ اے برات جیڑی ہے اے ہندوؤں نے کڈی، برات اسلام دے اندر کوئی نہیں، یہ خود ہم جو 600 کا لشکر 1000 کا لشکر لے کر جاتے، خدا دی قسم پہلے دن تو جو بچی کا رشتہ طے ہو جاتا نا رسم و رواج شروع ہو گئے اور والدین کا لک نو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہن کی یہ عید آ گئی، ہن عید کے موقع کے اوتے بچے والوں وہ ماں نو بھی جوڑا دینا، وہ بہنوں نو بھی جوڑا دینا، جوڑے بھیجے جا رہے ہیں۔ ہن جی کی وہ عیدے آ گئے، ہن پھر ان کو جوڑے دیے جا رہے ہیں۔ وہ ماں بیچاری جڑی بچی دی ہے نا وہ چہرہ تو مسکرانا ہوتا لیکن اندروں دل وہ کبھی ویکھیا وہ کتنے بوجھ کے نیچے دب گئی، وہ کتنے بوجھ کے نیچے دب گئی۔ مسلمانوں ان رسموں سے نکلو، یہ رسمیں توڑو۔ خدا دی قسم ان رسموں نے پکڑ کے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ توحید سن 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 کیسے سن ہو گئے ہیں۔ ان رسموں سے نکلو اور سمجھو ان رسموں کو کہ انہوں نے معاشرے کو کیسے تباہ کر دیا ہے۔ یہ رسومات کا ناسور یہ کتنا برا ہمارے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ پہلے دن تو بچی دے والدین بیچارے پسن لگ پہنتے، پھر جی شبرات آ گئے، ہن بھی جی گلو تحفے گلو، پھر جی دل رکھن واسطے آ گئے، پھر بھی انہوں جوڑے دیتے جا رہے ہیں، انہوں نے دعوتاں کیتیاں جا رہی ہیں، منگنی دے اوتے دعوتاں وکھریاں، اور پھر اس کے بعد پھر جڑی مہندی دی رسم ہے، یہ مہندی دی رسم کتوں کڈی نہیں؟ حضرت فاطمہ دی شادی نہیں ہوئی، حضرت رقیہ دی شادی نہیں ہوئی، حضرت زینب دی شادی نہیں ہوئی، ام کلثوم دی شادی نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے کوئی مہندی کڈی ہوئے، کسی دی کوئی مہندی دی تقریب منعقد ہوئی ہوئے، اے جی اسی اے کرنے آپس کے اندر جڑی منگنی کرنے تے لینا دینا جتنا اس منگنی دے اوتے ہوندا یہ وہ جی کوئی رسم نبی علیہ السلام حضرت عمر نے تے حضرت ابو بکر نے علی نو آکھیا جا نبی علیہ السلام دے کول اسی کچھ رستہ ہموار کر آئے ہیں، نبی علیہ السلام دے کول جا تے حضرت فاطمہ دا رشتہ طلب کر۔ حضرت علی آ گئے تے شرم و یاد وجہ تو چپ کر کے ان کر کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہہ کھلے جی میں عمر تے ابو بکر نے بھیجے فاطمہ کے رشتے کے لیے بھیجا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی عاقل بالغ ہے، میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر اس کو قبول ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ منشا خدا بندی ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ ہو جائے۔ پیچھے جن ایک فیس بک دے اوتے شاید تساں بھی تصویر ویکھی ہوئی، ایک پاسے آ مالٹا تے ایک پاسے آ بصر، ادھا مالٹا تے ادھا بصر کو ندومن ان کر کے جوڑے ہوا تے نیچے کتے لکھ ہویا کہ یہ ہیں والدین کے رشتے ملائے ہوئے، یہ ہیں والدین کے رشتے ملائے ہوئے۔ جوڑ ہی کوئی نہیں آپس کے اندر ہوتا تے رشتے آپس کے اندر ایک ہی میں لینا ہی لینا رشتہ، بھاوے پتر پٹتا رہے کہ ابا میرا جوڑ کوئی نہیں، بچی بھاوے پٹتی رہے کہ ابا وہ انپاڑ ہے نشئی ہے ابا میرا جوڑ کوئی نہیں،
لیکن کیا جی ہم نے رشتہ لینے ہی لینا, میری بہن دی تھی نہیں, میرے بھائی دی تھی نہیں, ہم نے رشتہ لینے ہی لینا ہے. ہمارے استاد مولانا بشیر احمد فرمایا کرتے تھے, مولوی طارق, جوڑیاں جگ تھوڑیاں نرڑ بتیرے, جوڑیاں جگ تھوڑیاں نرڑ بتیرے. زنا کی اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رشتے اپنی مرضی سے نہیں ہوتے, بغیر مرضی کے والدین کرتے ہیں. بچی بچی کا آپس کے اندر مرضی نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو چاہتے ہی نہیں ہے, بس جوڑ دیتا رشتہ. ہوں جس وقت مرضی کوئی نہیں تو وہ باہر نہیں منہ مارے گا تو کیا کرے گا. ایک بہت بڑی زنا کی وجہ یہ بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, میں اپنی بیٹی کو پوچھا, فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے. حضرت فاطمہ نے شرم و حیا کی وجہ سے خاموشی اختیار فرمائی. نبی علیہ السلام باہر آ کے کہنے, علی مبارک ہو, میری بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا ہے. گھر اے منگنیاں, اس تو علاوہ کوئی منگنی نہیں. ایسی منگنیاں تے کی کرنے ہیں, انجی ساڑیاں منگنیاں ہوں گیا. اب خدارا رسم و رواج سے نکلو. اور پھر اس کے بعد جہیز کیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, علی گھر کے اندر کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں. آپ نے فرمایا او جڑی زیرہ یا رسول اللہ او دے ہے. آپ نے فرمایا لے کیا. حضرت لے کے آپ نے فرمایا بیچ کیا. حضرت علی بیچن طور پہ, حضرت عثمان کر پہ. علی کدھر چلے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے تو میں یہ زیرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. استاد جس ٹائم آگے میں بس کر دینا بنو لائے وقت تھوڑا. حضرت عثمان نے آخیا کہ زیرہ منو بیچ دیں. ٹھیک ہے بھائی آپ زیرہ لے لیں. گیڑے دیا کڑیاں گیڑ. حضرت علی نے کڑیاں لیا تو 480 کڑیاں نکلیاں. حضرت عثمان نے فرمایا 480 درہم میرے کو لے لے, زیرہ منو دے دے. حضرت علی نے زیرہ دی تھی. اس کے بعد حضرت عثمان فرمانے لگے, علی زیرہ بھی تیری ہو گئی, تم جہاد کرے گا ثواب عثمان کو ملے گا. حضرت علی خوش خوش, یا رسول اللہ یہ عثمان نے 480 درہم دیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا کے لیا, ابو بکر نے بلا کے لیا تو عمر نے بلا کے لیا. ابو بکر تے عمر دو بے آگے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ, میری بیٹی کی شادی ہونی علی سے, جاؤ اس کے ساتھ بازار میں جاؤ, ایک گھڑا, ایک مشکیزہ اور ایک بستر جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی, ایک تکیا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے, ایک چکی. آپ کو جہیزہ حضرت فاطمہ دا تے جہیز بھی حضرت علی دے پیسے وچوں. یہ جہیزہ کیا میرے نبی اگر فاطمہ کو احد پہاڑ سونے کا بنا کر دینا چاہتے تو نہیں دے سکتے تھے؟ میرے اللہ نے پیشکش کی تھی میرے نبی کو, سونیا یہ اگر چاہے تو میں احد پہاڑ سونے کا بنا دے تے دے اپنی بیویاں. کیا میرے نبی بنا نہیں سکتے تھے, بنوا نہیں سکتے تھے؟ حضرت فاطمہ کو دے نہیں سکتے تھے؟ عثمان غنی کے پاس کتنی دولت ہے, یوں اشارہ کرتے چٹکی بجاتے, ہر چیز دنیا کی نعمت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ جاتی. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی امتیاں دسیا کہ دیاں گھروں کیویں ٹورنیاں نے, دیاں اپنی گھروں کیویں ٹورنیاں نے. اساں یہ جہیز والی رسم تے اساں اپنے گھر وچ پا لئیے, لعنت اپنے گھر وچ پا لے تے حصہ اسی کوئی نہیں دے. اور حصہ دو اپنی بچیوں کو, فریضتاً فریضتاً فریضتاً. اللہ نے فرض کیا ہے کہ تمہاری بچیوں کا تمہاری جائیداد کے اندر حصہ ہے اور میں نے مقرر کر دیا, وہ دینا کوئی نہیں تے جہیز دے کے اسے اپنے گھروں کو دینی ہے. جے اگر کوئی بچی حصہ مانگ دے نا تو اللہ کی قسم وہ دے واسطے ہمیشہ واسطے پیکیاں دے دروازے بند ہو جاتے. اعتراض کتوں کٹی نے پہلے, یہ کتوں نہیں کرائے. بچیاں ایڈیاں پیاریاں ہوندیاں نا, خدا دی قسم اگر قانون فطرت نہ ہو, ایک باڑ بھی پٹ کے اسی نہ دے دیے. اے بچیاں والے بیٹھے ہو, بچی جیڑی ہے نا وہ اپنے باپ دی چارپائی دی وارث بنتی تے پتر مال دے وارث بنتے. بچی اتنی پیاری ہوتی ہے, خدمت کرتی ہے, لیکن قانون فطرت ہے کہ بچی کا نکاح کر نہیں کرنا ہے, دوسرے کو دے نہیں دینا ہے. تو ہوں ایک اپنے گھروں بندہ زندہ لاش توڑ رہا ہوتا, زندہ لاش. خوشی تو اپنی جگہ پر ہے کہ میری بچی کا فریضہ ادا ہو گیا, لیکن اس کو اس کے دل میں چیر کے دیکھو کہ جس نے اس کو پیدا کیتا, اس کی تربیت کیتی اور اس مقام تک پہنچایا. کہ ہوں اسی پتہ اسی 1000 کا لشکر بھی لے کے ٹوڑ جانے ہیں کہ سن کم از کم 3-4 ڈشاں کھانے دی میں نال دینی ہیں تو سن کڑی بھی نال دینی ہے. ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور میرے بھائی یہ برات بھی کوئی نہیں, اس کا تصور ہی کوئی نہیں, برات کا اسلام کے اندر تصور ہی کوئی نہیں. عبد الرحمن بن عوف نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے نے صحابی, انہوں نے کپڑے میں نا رنگ لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن نکاح کر دے. جی یا رسول اللہ کل میں نکاح کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ولیمہ ضرور کرے. مدینہ کو ایڈا بڑا کوئی نہیں جڑا ہونے ایڈا سارا مدینہ, ایڈا سارا 400 گھر کے اوپر مشتمل,
نبی علیہ السلام مدینے دے اندر موجود نہیں تے نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں پتا کہ عبدالرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا. نکاح کا یہ برات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر. حق مار جتنا دینا چاہتے ہو دے دو، لیکن حق مار دی بیماری حق مار دی واری سن بیماری پہ جاندی. حق مار دی واری اسی کی کہنے ہیں شری حق مار لکھ لو، فاطمی حق مار لکھ لو، فاطمی حق مار. تو تیرا بیڑا گھر کے جہیز دیواری کہیں جنہوں آکیا کہ میں نے فاطمی جہیز دے دیو. جہیز دیواری مجھے گھڑی بھی چاہیے، مجھے موٹر سائیکل بھی چاہیے، میں نے فریج بھی چاہیے، میں نے اے بھی چاہیے، میں نے اے بھی چاہیے. جہیز دیواری اتنے مطالبات اور حق مار دیواری فاطمی حق مار. اللہ اکبر. حالانکہ حق مار دیوارے دے اندر اللہ نے فرمایا کہ جے اگر تساں کسے عورت نو حق مار دے اندر سونے دا ڈھیر دے دیتا نا، سونے دا ڈھیر، تے جے اگر وہ دن آپ کو طلاق والی نوبت آگی انبڑ ہو گئی، طلاق دے دیتی تے ایک ذری بھی وہ دیکھو واپس نہیں لینا. حق مار یہ ہے. یہ اسی باندر بھی نچا لینا، دھوتے بھی نچا لینا، گھوڑے بھی نچا لینا، اسی کنجر بھی نچا لینا، گھر دو کیسا لیٹا بھی لا لینی ہیں، اسا سارا کچھ نا. حق مار دیواری 5,000 لکھ دو، حق مار دیواری 10,000 لکھ دو. اللہ اکبر. پھر وہ بچی والے بیچارے وہ مجبور ہوتے ہیں، کیا کریں؟ بچی والے مجبور ہوتے ہیں. وہ بھائی حق مار دل کھول کر دیا کرو. وہ عورت تمہارے، پھر عورت جیڑی ہے نا اس کو اسی اپنی عورت گھر دی نہ سمجھ دو، اس کو مشترکہ زنانی بنا کے لینا، مشترکہ نوکرانی. حالانکہ یہ تو تیرے گھر کی ملکہ بن کے آ رہی ہے بھائی، یہ تو تیرے گھر کی ملکہ بن. ان میں کیڑی گال کا تذکرہ کر، استاد بھی موجود ہیں آ گئے، وقت بھی بالکل تھوڑا. کیڑی گال کا جے ساڈا پتر منہ نال چنگا سلوک کرن لگ پوے نا تے ماں کی آگی اس ساڈی نوح نے تے آپ پتر ہتھاں تے پا لیا. تے جے اگر جوائی دھی نال چنگا سلوک، ساڈا جوائی بڑا چنگا، ساڈا جوائی بڑا چنگا، بڑا شریف ہے، ساڈی دھی بڑا سوکھا رکھے ہویا. تے جے پتر اپنی بیگم کو سوکھا رکھ لے تے ماں دی ویکھو جی ساڈی نوح نے طویل پا چھڑے، اس نے ہتھاں تے پا لیا. او بھائی اللہ کے بندو، وہ تمہاری گھر کی ملکہ بن کے آئی ہے. اگر تمہاری خدمت کرتی ہے تو شکر کرو، نہیں کرتی تو اس کے ذمہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. بیٹے کے ذمہ ہے والدین کی خدمت کرنا، اس کے ذمہ نہیں ہے. اگر کرتی تو اس کی کوئی مہربانی ہے، اگر خدمت کرے تو وہ تمہارے گھر کی ملکہ بن کے آئی ہے. اور پھر اسی اپنی عورت کو پیر دی جتی سمجھنے ہیں. ایسی سوچ رکھنے والوں پر لکھ دی لعنت خدا دی قسم کہ پیر کی جتی اور ظالم وہ تیرے بچوں کی ماں ہے اور تیرے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. ہاں پوچھئے استادوں سے، وہ تیرے بچوں کی ماں ہے اور تیرے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، تیری بیوی کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا اتنا مقام ہے. حق مار دی دینی والی اسی ہے کو جتے خدمت ہو دیکھو، پیو دی بھی خدمت لینی ہے، گھراواں دی بھی خدمت لینی ہے، اپنی خدمت بھی لینی ہے، سارا کچھ کرنا. تے حق مار دی والی 5,000 روپیہ. اللہ اکبر. اور ان رسومات سے نکلو یار، نکلو. انہوں نے پکڑ کے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، گھر پہ گھر اجڑ گئے. ہمارے ساڈے مشاہرے کے اندر بات تازہ واقعہ. کارڈ چھپ گئے ہوئے، دن مقرر کر گئے، کارڈ بنی گئے ہوئے، اختلاف پیدا ہو گیا. جی وہ جڑے بچی والے تھوڑے مریٹ تڑے آئے، بچی والے تھوڑے جے کھاندے پیندے آئے. بچی والے آکھیا جی 300 بندہ لے کے آیا. بچے والے آکھا 300 بندہ تو ساڈے گھر دا، تے جڑے ساڈے دوجے لندے لانے او تے وکھرے نہ تھا، پورے 1000 دی برات لے کے، پورا 1000 دا لشکر لے کے آنا. انہاں پھر آکھیا ٹھیک ہے جی ہن اسی بچے والے جو ہاں تے مہربانی کر کے پھر اسی ڈش ایک دینی ہے کھانے دی. ساڈے کول جڑی مرضی پکوا لو، مٹن پکوا لو تہاڈی مرضی ہے، تے جے وڈا گوشت پکوانا تہاڈی مرضی ہے، جے مرغا پکوانا تے تہاڈی مرضی ہے، اسی ایک ڈش دے سکنے ہیں. انہاں آکھیا نا اساں 3 ڈشاں لینیاں کھانے وچ. انہاں آکھیا جے اگر یہ گل ہے تے پھر اسی تہاڈے کول ماڑے ہاں. دن پے ہوئے، کارڈ چھپے ہوئے، تقسیم ہوئے، جواب ہو گیا. یہ حالات ہے. خدا دی قسم ہے ساڈا معاشرے نال تعلق ہے. سفید پوش بندے ساڈے کول آندے ہیں، استاد جی بیٹی دی شادی کرنی ہے. وہ جڑے ساڈے ہیں نا تھوڑا وہ جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اساں اے بھی لینا اے بھی لینا. خدا واسطے کر کے ساڈا کسی نال کام کروا دیو تے ساڈا نام ہی سامنے نہ آوے، ساڈی سفید پوش بھی باقی رہ جائے. اور نکلو ان رسومات سے نکلو. پوچھیے استاد محترم سے، اے بسترا، جلی، منجی، کولی، توا، پرات، چولہا، یہ چیزاں ساریاں نانو نفقہ کے اندر ہے. یہ شوہر کے ذمے ہے، شوہر کے ذمے. یہ بے کے سوریاں دے ذمے نہیں، لڑکیاں دے ذمے نہیں، یہ شوہر کے ذمے ہے. یہ نانو نفقہ ہے. یہ اگر نانو نفقہ نہیں پورا کر سکتا تو تین کہے آکھیا کہ پھال ہے نہ وواہ کرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نانو نفقہ پورا نہیں کر سکتے تو روزے رکھ، مسلسل روزے رکھ.
تیری کو جنسی قوت کمزور ہو جائے. لیکن اسی بات کرنے ہیں اے گل تھی اے گل تھی اے گل یہ ساریاں گلاں جھوٹیاں کے سچیاں میں کرنا پیا یہ ساریاں سچیاں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ پائی جاتی ہیں جیسی جہیز دینے ہیں اور اسی وراثت حصے دار نہیں بنا دے کہ اللہ نے سچ فرمایا نا کہ واہ میرے ماں میرے نبی واہ میرے نبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کنے اپنے عمل نال رسم ختم کر دیتی ہے. لہذا پہلی صف کے اندر کھڑو کے نمازاں پڑھن والے لیکن رسم و رواج نہیں ختم کر سکتے. جتنا مرضی پیٹ کے مر جاؤ جتنا مرضی منتا کر لو اس کا بابا جی رسم ہے او مولوی جی پہ شادی ہے ساڑی پتر دی اخیری شادی ہے یا پہلی آ جاندی یا اخیری آ جاندی یا پہلی شادی ہے یا اخیری شادی ہے تو پتر دی خوشی دے کر مولوی جی پھر خوشی دے کرنی ہوئی نا پھر برادری دے اندر نہ کرے رہنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا